अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसा जालिम शख्स जिसने 70,000 इंसानों को अपने हाथों से कत्ल किया, बल्कि सहाबी रसूल को हरम के सहन में ऐसे ज़िबा किया जैसे मेंढे को ज़िबा किया जाता है। 90,000 लोग इसके हुक्म से कटे हैं। लाखों लोगों को इसने कैद किया, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से। तो इस जालिम इंसान का अपना क्या अंजाम हुआ, आज की वीडियो में आपको ये सब जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस तरह की और वीडियोस इन फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हज़रत हसन बसरी ने कहा था कि पिछली उम्मतों के सारे जालिम इकट्ठे करके एक पलड़े में रख दिए जाएं और एक पलड़े में इस जालिम को बिठाया जाए, यानी हुजाज बिन यूसुफ को बिठाया जाए, तो इस जालिम का पलड़ा फिर भी भारी होगा, क्योंकि वो इतना जालिम इंसान था। दोस्तों, खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के अहदे खिलाफत में हुजाज बिन यूसुफ सक़फ़ी नामी एक शख्स इराक का गवर्नर था। आप उसे मोहम्मद बिन कासिम के चचा या ससुर की निस्बत से भी जानते होंगे और एक जालिम जाबिर हुक्मरान के हवाले से भी जानते होंगे। यही वो शख्स था जिसने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बेदर्जी से कत्ल करने के बाद उनकी लाश को 3 दिन तक सूली पर लटकाए रखा, जबकि उसी जंग में हुजाज बिन यूसुफ ने खाना काबा पर संगेबारी की और इमारत को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हजारों मासूम लोगों को सख्त तरीन सजाएं देना और सहाबा इकराम की बेहुरमती करना उसका संगीन तरीन जुर्म था। इस जालिम इंसान की मौत के बाद जब कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थीं और उनमें 4,000 ऐसी औरतें थीं जिनके जिस्म पर लिबास नहीं था और ये कैदी एक ही चार दीवारी में कैद थे। कैद खाना की छत नहीं थी। जब कोई कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे पर साया बनाता तो जिंदान के सिपाही उससे पत्थर मारते। उन्हें जौ की रोटी में रेत मिलाकर खाना दिया जाता और पीने के लिए उन्हें कड़वा पानी दिया जाता था। हुजाज बेगुनाह अफराद के खून बहाने को एजाज समझता था। मलून को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि वो करबला में मौजूद ना था, वरना वो शिमर से बढ़कर जुल्म करता। हुजाज ने कूफा और बसरा के दरमियान शहर वासित की बुनियाद रखी, जहां वो 9 माह से ज्यादा क़याम न कर सका और 53 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। इब्ने खलकान कहते हैं कि हुजाज बिन यूसुफ को अर्ज़ाए आकला लाहक हो गया था। उसके जिस्म के अंदर बिच्छू नुमा कीड़ा पैदा हो गया। एक तबीब को बुलाया गया तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा रेशम की रस्सी के साथ बांधा और हुजाज को कहा कि वो इस गोश्त के टुकड़े को निगल ले। हुजाज ने गोश्त का टुकड़ा निगला। कुछ देर बाद तबीब ने रेशम की डोरी से उस टुकड़े को बाहर खींचा तो उस टुकड़े पर बहुत सारे कीड़े चिमटे हुए थे। अल्लाह ताला ने हुजाज के जिस्म पर सर्दी को मुसल्लत कर दिया, इसलिए उसके चारों इतराफ में दिन रात कोयले की अंगीठियां जलाई जाती थी, लेकिन वो फिर भी सर्दी से चिल्लाता रहता था। उसने हज़रत हसन बसरी से अपने दर्दो आलम की शिकायत की तो उन्होंने कहा, मैं तुझे बेगुनाह अफराद बिलखसूस सआदात के कत्ल पर बारहा मना करता था, लेकिन तू बाज ना आया। आज तू उसी का खमियाजा भुगत रहा है। हुजाज ने कहा, मैं खुदा से दुआ नहीं करता कि वो मुझे दोज़ख से निजात फरमाए, बस मेरी इतनी सी दुआ है कि जल्दी से मेरी रूह कब्ज कर ले ताकि मैं दुनिया के दर्दो आलम से छुटकारा हासिल कर सकूं। काजी नूरुल्लाह शस्तरी मुजालिसे मोमिनीन में कहते हैं कि मौत के वक्त हुजाज रोने लगा। वजीर ने रोने का सबब पूछा तो उसने कहा, मैंने लोगों पर जुल्म किया, बिलखसूस औलादे पैगंबर पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। खुशामदी वजीर कहने लगा, अमीर आप क्यों घबराते हैं? आपने जो कुछ भी किया दलील और बुरहान के साथ किया और उसे किसी तरह भी जुल्म करार नहीं दिया जा सकता। हुजाज ने कहा, अगर कयामत के दिन मुझे हुकूमत दी जाए और उस दिन तू मेरा वजीर हो तो उस दिन भी क्या तू यही दलील और बुरहान हमें काम देगी? सुनो, मैं बखूबी जानता हूँ मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। दोज़ख मेरा इंतजार कर रही है। खुदा ने चाहा तो दोज़ख में तेरी और मेरी जोड़ी कायम रहेगी। दोस्तों, हुजाज के करतूत जितने स्याह थे उसी कदर उसकी मौत भी निहायत इबरतनाक थी।
موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے جو اسے ایک پل بھی چین نہ لینے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر شدید سردی مسلط کر دی گئی۔ کئی انگیٹھیاں حجاج کے جسم پر ایسے رکھ دی جاتی کہ اس کی جلد جھلس جاتی مگر اس کی سردی ختم نہ ہوتی۔ یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے اس کے غرور اور تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ دوستو، اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ دوستو، یہ ہندا وہ ہندا نہیں تھی جو حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی میں ملوث تھی۔ دوستو، یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے ملک عرب میں اس جیسی عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ وہ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا تھا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ جلد ہی 2 لاکھ درہم کے عوض ان کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے شادی کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ، اس کا ظالم پن اس کی محبت پر غالب آ گیا۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک رواں رکھتا تھا۔ حجاج کے اس سلوک سے ہندا رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل اکتا گیا تو اس نے نہایت ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا، میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی عورت صرف اپنے حسن و جمال میں بے مثال نہ تھی بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت و حامیت کے لحاظ سے بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں ایک بد مزاج خونخوار انسان کی قید سے رہائی پا گئی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں اس خوشخبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں کہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اپنے محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہونے لگا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، لیکن ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہوگا کہ میں جب اپنے مکان سے جس محل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ دوستو، جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے یہ شرط منظور کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا، حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ خط پڑھا تو اس کے چاروں طبق روشن ہو گئے، مگر اس کی کیا مجال کہ خلیفہ کے حکم سے انکار کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مقام پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محل میں سوار ہو گئیں، حجاج نے اپنی پوری پوشاک کے ساتھ محل کے قریب آیا اور سربانوں کی طرح اونٹ کی مہر پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور تمام سہیلیاں تمام راستے اسے چھیڑتے رہے مگر وہ خاموش چلتا رہا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری سے سونے کا سکہ قصدن پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا کر دو۔ حجاج نے مہر روک لی اور سکہ اٹھایا تو چاندی کا نہیں سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندی نہیں سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا اور بعد میں یہی سکہ سونے کا بن گیا۔
حجاج یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو ساری زندگی ستاتا رہا۔ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ظالم انسان تھا کہ اس کے لیے کوئی درویش آدمی بھی دعا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ حجاج بن یوسف نے ایک فقیر کا سنا کہ وہ بہت بڑا درویش آدمی ہے، اس کو بلا بھیجا۔ جب وہ درویش آدمی آیا تو حجاج نے کہا، میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیں جو میرے لیے بہترین وظیفہ ہو۔ تو فقیر نے کہا، تمہارے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، یہ خاک وظیفہ ہے۔ درویش بولا، یہ وظیفہ تیرے لیے بھی بہتر ہے اور امت کے لیے بھی بہتر ہے۔ کم از کم دوپہر تک لوگ تیرے شر سے بچے رہیں گے، یہ تیرے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ پھر حجاج نے کہا، میرے لیے دعا کیجیے۔ تو درویش آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے مالک، حجاج بن یوسف کی جان نکال لے۔ حجاج بولا، یہ دعا ہے یا بد دعا؟ فقیر بولا، یہ تیرے حق میں دعا ہے کہ اب تو مر گیا تو چلو تیرا کچھ گناہوں کا پلہ کم ہوگا، نہیں تو ہر گزرتا دن تیرے گناہوں کو زیادہ کر رہا ہے۔ لیکن وہ انسان پھر بھی نہ باز آیا، اور جب وہ مرا تو اس کی قبر کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا کہ کہیں اس کے ظلم سے ستائے ہوئے لوگ قبر سے اس کی لاش نکال کر جلا نہ دیں۔ اس کے ظلم سے لوگ اتنا ستائے ہوئے تھے کہ ان سے حجاج کی قبر کا نام و نشان تک چھپایا گیا۔ دنیا میں اس کا یہ حال تھا تو سوچیں دوستو، آخرت میں اس کا کیا حشر ہو۔